بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی سہروردی علیہ رحمہ، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ رحمہ کا جو اصل نام ہے وہ ہے جی حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کا اصل نام ہے۔ اور کنیت کی اگر ہم بات کریں تو ابو البرکات یہ ایک آپ کی کنیت ہے، اور دوسری ابو محمد، مطلب کہ دو آپ کی کنیتیں ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام وجیہ الدین، حضرت شیخ وجیہ الدین علیہ رحمہ آپ کے والد محترم کا نام ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت 566 ہجری، یہ 27 رمضان المبارک، یہ ذرا اچھی طریقے سے اس کو نوٹ کر لیں کہ 27 رمضان المبارک 566 ہجری، مطلب 566 ہجری، ملتان شریف کا ایک نواحی علاقہ کروڑ کوٹ، وہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور ملتان میں سن 661 ہجری میں، سن 661 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ملتان شہر کے اندر۔ آپ دوسری سائڈ پہ ذرا آ جائیں کہ اگر ہم آپ کی تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ ایک مکمل عالم دین تھے، اور علوم دینیہ پہ آپ کو مکمل طور پہ عبور حاصل تھا۔ آپ نے اس دور میں تقریباً یہ کوئی 7-8 ممالک بنتے ہیں کہ جہاں کے سفر اختیار کیے علم کے حصول کے لیے، ان میں خراسان، ان میں بخارا، ازبکستان، دمشق، بیت المقدس، بغداد، مکہ شریف اور مدینہ منورہ، یہ آپ کے سفر ہیں حصول علم کے لیے۔ اچھا، دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کی علوم جو ظاہری ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد علوم باطنیہ کے لیے، مطلب اس کو ہم علم لدنی بھی کہہ سکتے ہیں۔ علم لدنی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، اور یہ الہامی جو ہمارے علوم ہوتے ہیں، جو کہ اصل علوم ہوتے ہیں، ان کے حصول کے لیے تصوف کے علم، میں ذرا اگر مختصر کروں خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے، تو تصوف کے علوم کے لیے، علوم باطن جن کا ہمارے اندر کے ساتھ، ہماری روح کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے، تو آپ نے بغداد شریف میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ حاضر ہوئے۔ وہاں پر بڑی ایک انٹرسٹنگ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ کا قیام صرف 17 دن آپ نے وہاں پر حضرت شیخ کے پاس قیام فرمایا، صرف اونلی 17 ڈیز، 17 دن، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور آپ کو حکم دیا کہ آپ ملتان واپس جائیں، اور وہاں پر جا کے وہ دین کی اشاعت و ترویج کے لیے آپ وہاں پر کام کریں۔ آپ حضرت شیخ کے حکم پر ملتان شریف واپس تشریف لائے۔ یہاں پر ایک اور دلچسپ بات دیکھیں، ایک سائڈ پہ تو آپ ایک تصوف میں آپ کو بلند مرتبہ حاصل ہے، اور آپ ایک عظیم صوفی ہیں، تو دوسری سائڈ پہ آپ کا شمار صاحب حیثیت اور امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا، مطلب کہ آپ ایک امیر ترین شخصیت تھے۔ آپ نے ایک سائڈ پہ زراعت پہ بہت زیادہ توجہ دی، اور دوسرا تجارت پہ آپ کا بہت زیادہ آپ کی دلچسپی تھی، اور بہت سارے ممالک میں آپ کا سامان تجارت کی بہت ساری اشیاء، مطلب کہ جس کو کہہ لیں کہ امپورٹ ایکسپورٹ وغیرہ طور پہ آپ اس دور میں فرماتے تھے۔ تو یہ آپ کے معاش کے حوالے سے بات ہوگی۔ دوسرا، ملتان شریف میں آپ نے ایک خانقاہ کی بنیاد ڈالی، یہ بڑی اہم بات ہے، ایک خانقاہ کی بنیاد رکھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دیکھتے ہی دیکھتے بہت کم عرصے میں عالم اسلام کی ایک روحانیت کی اگر ہم بات کریں تو بہت بڑی روحانی یونیورسٹی کی شکل اس نے اختیار کر لی، اور پوری مسلم دنیا سے جو مطلب کہ روحانیت سے دلچسپی رکھنے والے لوگ، دین سے علوم دینیہ سے دلچسپی رکھنے والے جو اسٹوڈنٹس کہہ لیں ان کو، یا ان کو سالکین طریقت کہہ لیں، تصوف کی اگر میں ورڈ میں تھوڑی سی بات کروں، تو انہوں نے ملتان شریف کا رخ اختیار کیا۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی یونیورسٹی
کا انہوں نے رخ کیا، اور وہ بڑا فخر اس کے اوپر محسوس کرتے تھے کہ جس کا داخلہ حضرت شیخ کی اس خانقاہ میں ہو جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ آپ نے وہاں پر ایک مدرسہ بہائیہ کے نام سے بھی وہاں پر قائم کیا۔ اگر آپ کی تصانیف کی ہم بات کریں، مطلب کہ آپ کی کتب کی ہم بات کریں، تو 2 کتب کا خاص طور پہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ ایک ہے الاوراد، یہ نام آپ لوگ یاد کر لیں، الاوراد، اور دوسری ہے اربعین کے نام سے آپ کی کتاب ہے، اور الاوراد کے نام سے آپ کی ایک کتاب ہے، تو جن سے آج بھی لوگ بھرپور رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ آخر میں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔